أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صلوات پڑھ دے محمد قرآن مجید کی یہ الفاظ جو سورہ نبا قرآن مجید کا 78 نمبر سورہ ہے اور اس کی پہلی دوسری اور تیسری نمبر 3 آیتیں ہیں جن میں پروردگار عالم ایک نبی عظیم جو ایک عظیم خبر ہے اس کے سلسلے میں اختلاف کر رہے ہو اس کی بات کر رہا ہے۔ جب معلوم کیجئے مفسرین سے، جب معلوم کیجئے لوگوں سے کہ یہ نبی عظیم کون ہے تو ہر ایک یہ بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نبی عظیم سے متعلق مولا نے خود فرمایا کہ یہ میں ہوں۔ یعنی جو اختلاف کیا جا رہا ہے وہ کس سلسلے میں کیا جا رہا ہے؟ ذات امیر المومنین کے سلسلے میں، ولایت کے سلسلے میں اختلاف ہو رہا ہے، اور اسی لیے ہم مسلسل ولایت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، حج و خمس و زکوٰۃ میں نہیں ہے، سب جانتے ہیں 17 رکعت ہے، 30 رکعت روزے ہیں۔ اگر اختلاف ہے کہیں پر تو صرف اور صرف علی ولی اللہ میں۔ لہذا جب کوئی اس میں اختلاف کرے تو ہمیں اور زور سے اس کی بات کرنا چاہیے۔ بھائی بات صرف یہی ہے، آج ہم سے جو بات کہی جاتی ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں نعرے تکبیر لگتی ہے بہت ہلکے سے جواب دے دیتے ہیں، نعرے رسالت لگتا ہے ہلکے سے جواب دے دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی نعرے حیدری لگتا ہے ہم سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ نعرے تکبیر میں بڑا ہلکا جواب ملتا ہے، نعرے رسالت میں ہلکا جواب ملتا ہے، لیکن نعرے حیدری میں بڑا طاقت اور پوری قوت کے ساتھ جواب ملتا ہے۔ تو میں مائک پر یہ بتلانا چاہتا ہوں، کیمروں میں اس کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، بالکل صحیح کہتے ہیں، ہم نعرے تکبیر کا جواب ہلکا دیتے ہیں، ہم نعرے رسالت کا جواب ہلکا دیتے ہیں، لیکن نعرے تکبیر کے بعد نعرے حیدری جب لگتا ہے تو اس کا جواب بڑی قوت سے دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ میں اس لیے کہوں گا ہمارا مقابلہ اگر کافروں سے ہوتا تو ہم تکبیر کا جواب کس کے دیتے، اگر ہمارا جواب مسلمانوں سے ہوتا تو ہم نعرہ رسالت کا جواب کس کے دیتے، لیکن میرا جو مقابلہ ہے وہ منافقوں سے ہے، لہذا جب نعرہ حیدری لگتا ہے
5 عہدے ہیں، 5 عہدے ہیں: خلافت، نبوت، رسالت، امامت، ولایت۔ اللہ کی طرف سے 5 عہدے، 5 منصب ہیں۔ آپ بتائیے اس میں کتنے عہدے ووٹ کے ذریعے ہوتے ہیں؟ بھئی اللہ خلافت ووٹ کے ذریعے دیتا ہے، رسالت ووٹ کے ذریعے ملتی ہے، نبوت ووٹ کے ذریعے ملتی ہے، امامت ووٹ کے ذریعے۔ ووٹ نہیں ہے، اور خالق جب بناتا ہے تو کل کے لیے ووٹنگ کے ذریعے سے صرف مکے اور مدینے تک محدود نہیں کرتا کہ بس مکے اور مدینے تک کی بات ہو، نہیں۔ اگر آدم کی بات ہوئی تو کیا ہوا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب آدم کی بات کے بعد ابراہیم کی بات ہوئی، انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا، زمین کا۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے۔ اچھا، خلافت کا جو منصب ہے نا، وہ اللہ جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے نہیں دے، بلکہ جو اس کے منصب ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے ہوتے ہیں، وہاں ووٹ نہیں چلتا۔ اچھا دیکھیے، خلیفہ کے لیے میں نے کل 2 باتیں بیان کی تھیں آپ کے سامنے۔ کسی کو اگر خلافت کا منصب ہے تو اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ تخت ہو، ٹھیک، فوج ہو، خزانہ ہو، لشکر ہو، تاج ہو، رعایا ہو، حکومت ہو۔ یہ سب چیزیں جو ہیں لازم ہوتی ہیں کہ خلیفہ کے پاس حکومت ہوتی ہے، تخت بیٹھتا ہے، تاج پہنتا ہے، لشکر ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے، سارے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ غور کر کے بتائیے، جب ہر انسان یہ کہے گا کہ خلیفہ کے لیے لازم یہ ہے کہ اس کے پاس حکومت ہے اگر، تو اس کے پاس تخت بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس تاج بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس لشکر بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس خزانہ بھی ہونا چاہیے۔ تو بتائیے آدم کے پاس لشکر تھا؟ بھئی لشکر تھا آدم کے پاس؟ نہیں تھا۔ آدم کے پاس خزانہ تھا؟ نہیں تھا۔ آدم کے پاس تاج تھا؟ نہیں تھا۔ بھئی آدم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خلیفہ تھے۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ کسی نے الٹو گاڑی کھڑی کر دی ہے، کسی کی الٹو کھڑی ہے اور وہاں ان صاحب کو ایمرجنسی ہے، جانا ہے، تو وہ الٹو گاڑی جس کی ہے وہ ذرا سا ہٹا لی جائے۔ کسی کوئی صاحب ہیں الٹو سے، وہ چلے جائیں، اس کو کرا دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ بس اب جو جا رہا جانے دیجیے، آپ لوگ مڑ مڑ کے نہ دیکھیے، کیونکہ بھائی جب ہم لوگ عبادت کرتے ہیں نا تو مڑ مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، سیدھے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے دائیں بائیں دیکھنا۔ بس اب دیکھیے، جو میں بات کر رہا تھا کہ آدم خلیفہ تھے، نہ تاج تھا، نہ لشکر تھا، اور کیا آپ نے، نہ خزانہ، نہ تخت، کچھ نہیں۔ خالق کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑیے، اے پروردگارا، تو نے آدم کو خلافت تو دے دی، نہ ان کے پاس تاج ہے، نہ ان کے پاس تخت ہے، نہ ان کے پاس لشکر ہے، نہ ان کے پاس جہاں خلافت کریں لوگ ہیں۔ بھئی کہاں خلافت کریں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن خلیفہ ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، کیسے آدم کو خلیفہ بنایا؟ کس طریقے سے آدم خلیفہ بن گئے؟ کوئی بتائے گا مجھ کو؟ بھئی ہم تو بار بار ممبر پر بیٹھ کر مائک پہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو حفظ نہیں کیا، ہم نے قرآن پہ رٹا نہیں مارا، ہم نے قرآن کو نہیں رٹا، لیکن سمجھا خوب ہے، سمجھا خوب ہے۔ ہم رٹ کے بات نہیں کرتے، ہم سمجھ کے بات کرتے ہیں۔
اب ہم تم کو قسم کھلواتے ہیں، ذرا قرآن اٹھا کر بتاؤ کہ آدم کو خلافت کیسے مل گئی، آدم خلیفہ کیسے ہو گئے، آدم کے پاس کیسے خلافت آ گئی؟ تو ہر ایک جواب دے گا اللہ نے کیا انتظام کیا، تم نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیا انتظام کیا اللہ نے؟ کہا اللہ نے انتظام یہ کیا کہ ملائکہ کو آدم کے سامنے جھکا دیا۔ ہے نا؟ آدم کو خلافت کیسے ملی؟ ملائکہ کو جھکا دیا، آدم کیا ہوا؟ خلیفہ بن گئے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ٹاپ فلور تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ نہیں پہنچی آپ کے بات۔ قانون الہی یہ ہے کہ اللہ جس کو خلیفہ بناتا ہے ملائکہ کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اب آؤ اور ڈھونڈ کے بتاؤ ملائکہ کس کے گھر جاتے تھے؟ اب بتائیے کس کے گھر جاتے تھے ملائکہ؟ کہاں جاتے تھے؟ کہیں چکی چلانے آ رہے ہیں، کہیں درزی بن کے آ رہے ہیں، کہیں جھولا ہلانے آ رہے ہیں۔ لمحہ لمحہ کل میں نے جو بات کہی تھی اسی سے لا کر بات کو ملایا ہے کہ بھئی یہاں آنے کے لیے سارے ملک بے قرار رہتے ہوں گے، پروردگار وہاں بھیج دے، یہاں جانے کا موقع مل جائے، چاہے درزی بنا کر بھیج، چاہے بھکاری بنا کر بھیج۔ اور کیا؟ دیکھیے خلافت کو اگر سمجھنا ہے تو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ ایک جملہ عزیزوں کہنے جا رہا ہوں، بہت میں تو بات ملاتا رہتا ہوں نا، کل کی بات ملا رہا ہوں نا، بہت نازک سا اور قیمتی جملہ ہے۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی جناب ابراہیم سے متعلق، ہے نا، قربانی والی بات تھی نا۔ جب جناب ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی دی، سمجھ گئے، اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوا؟ کون سا منصب ملا؟ ہے امامت کا منصب ملا، ہے نا۔ تب بنے تھے، کچھ سمجھ میں آیا؟ بہت نازک سا جملہ کہہ رہا ہوں، بہت قبول کر لیجئے گا۔ پتہ یہ چلا خلافت بیٹا دینے سے ملتی ہے، بیٹی دینے سے نہیں ملتی ہے۔ بیٹا دو، بلند آواز سے نعرہ حیدری لگائیں۔ دیکھیے معاملات سب کلیئر ہیں، سمجھ گئے، صرف آپ کو ملانے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ایک واقعہ آج آپ کو سناتا ہوں، واقعہ سنیے گا۔ بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، صحابی یہ ہیں اور صحابیت یہ ہے اور فلانا ہے، اور ولایت کو اسی طریقے سے۔ آخری زمانہ ہے رسول کا، مسجد بھری ہوئی ہے، سب پروانے شمع رسالت کے، ان کے درمیان شمع بھی روشن ہے، رسول بھی بیٹھے ہوئے، بہت توجہ کیجئے گا صاحب، بیٹھے ہوئے سب۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب میرا وقت نزدیک ہے، اور میں تم لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے اگر کسی کا کچھ میرے حق میں میری طرف ہو تو مجھ سے لے لے، مجھ سے لے لے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنا یا رسول اللہ میرا ایک حق آپ کی طرف ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، سوئیاں بڑی تیزی سے بڑھتی ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میری طرف آپ کا ہے، میرا ایک حق ہے آپ کی طرف۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ آپ ناقے پہ سوار تھے اور میں جا رہا تھا اور آپ نے ناقے کو تازیانہ مارا،
لیکن وہ تازیانہ ناقے کے نہیں پڑا، میرے پڑ گیا. میں چاہتا ہوں اس تازیانے کا عوض بدلہ لے لیا جائے. سمجھ گئے؟ رسول نے حکم دیا تازیانہ لایا جائے. تازیانہ آیا. جیسے آپ خاموش ہیں ویسے وہاں بھی سب خاموش تھے. سب خاموش تھے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ ایک بات آپ بتائیے، جو پرندے آئے تھے جب انہوں نے ہاتھیوں پہ کنکریاں ماری تو نشانہ مس ہوا تھا؟ بہت غور کیجئے گا. دیکھیں ایمان کی باتیں میں کر رہا ہوں آپ کو. جب کنکریاں وہاں سے پڑی تو پرندوں کا نشانہ تو مس ہوا نہیں. غور کیا آپ نے؟ جو اللہ کی طرف سے پرندے بھیجے گئے تھے جب ان کا نشانہ مس نہیں ہوا تو پھر پیغمبر کا نشانہ کیسے مس؟ سارے اصحاب سمجھے، سارے ستارے، سارے پروانے بیٹھے. کوئی تو بولتا یہ رحمت للعالمین ہے. کہاں گنجائش ہے اس بات کی کہ یہ کسی کا تازیانہ مار دیں گے؟ یہ نبی ہیں، ان کے ہاتھوں کے عمل کو خالق نے اپنی طرف کہا ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے. یہ ایک دفعہ کہہ کر مہر لگا لی گئی کہ محمد جو بھی کریں گے گویا اس کا عمل ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب جو ہے پیغمبر کا نشانہ چونکہ اور پڑ جائے؟ لیکن اس وقت بھی بدعقیدگی کا عالم یہ تھا. یہ ایمان کی منزل تھی نا، اسی لیے تو میں نفاق کی بات کر رہا ہوں. خیر، رسول نے تازیانہ منگوایا، تازیانہ دے دیا گیا. جب تازیانہ دے دیا اس نے تازیانہ لیا، بڑھا آگے. کہنا یا رسول اللہ، کہا بتاؤ. کہا جب تازیانہ پڑا تھا میرے تو میرے جسم پر قمیض اتفاق سے نہیں تھی. آپ قمیض ہٹا دیجئے تو ہم تازیانہ مارے. پیغمبر نے قمیض ہٹا دی. جیسے ہی قمیض ہٹی اس نے مہر نبوت کا بوسہ لیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا رسول اللہ آپ نے کوئی تازیانہ نہیں مارا تھا، میں مہر نبوت کو چومنا چاہ رہا تھا. میں مہر نبوت کو چوما اس نے، ہے نا. سنا بات ختم ہو گئی. کہاں بات ختم ہوئی؟ اب ہم کو کہنے کی ضرورت ہے. یہ تو واقعہ تھا جو آپ کے سامنے بتایا. بھئی ہم سے تم بات کرتے ہو، ولایت سے صحابیت کو ٹکراتے ہو. آ کر خود دیکھو، جہاں صحابی کا ہونٹ جاتا ہے وہاں ولی کا پیر جاتا ہے. جہاں صحابی اپنے پیر ہونٹ رکھتا ہے وہاں ولی اپنے قدم رکھتا ہے. یہ صحابیت کی عظمت ہے، یہ صحابیت کا مرتبہ ہے اور وہ ولایت کا مرتبہ ہے. بہت توجہ کیجئے گا. مقام، منزل، عظمت، اس کو سمجھیے. اور میں نے کہا یہ تو صحابی ہیں، یہ تو صحابی ہیں. ارے میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں، ان سے میں کیا کروں بات کر کے؟ بھائی ان کی کیا شمار ہے؟ جا کر امام ثعلبی سے پوچھئے انہوں نے کیا لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب رسول معراج پر گئے، رسول معراج پر گئے اور چوتھے آسمان پر پہنچے تو ندائے قدرت ہوئی تمام انبیاء کو. ایک کم 1,24,000 انبیاء سے کہا گیا سب باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، ہمارا نبی آخر آ رہا ہے. نبی آخر آ رہا ہے. بہت توجہ کیجئے گا. نبی آخر آ رہا ہے، اس کو سب سلام کرو. صفے باندھ کے ایک کم 1,24,000 انبیاء کھڑے ہو گئے. جیسے ہی پیغمبر پہنچے
سب نے سلام کرنا شروع کیا، نبی آخر کو سلام کیا، نبی جاتے ہیں سلام سب کر رہے ہیں، نبی سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ندائے قدرت آئی، اے محمد ان سے پوچھو ان کو نبوت کاہے کے لیے ہم نے دی؟ جا کر ثعلبی سے پوچھئے، اے محمد ان سے پوچھو ان کو نبوت کیوں ملی، کیسے ملی، کن شرطوں پہ ملی؟ پیغمبر مخاطب ہوئے 1,24,000 انبیاء سے، یہ بتاؤ تم کو نبوتیں کن شرائط کے اوپر ملی؟ سب نے ایک زبان کا 3 شرطیں تھیں، 3 شرطیں تھیں، ان 3 شرطوں کے اوپر ہم کو نبوت ملی ہے۔ کون کون سی 3 شرطیں تھیں؟ کیا پہلی شرط تھی لا الہ الا اللہ؟ پہلی شرط کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسری شرط کیا تھی؟ محمد رسول اللہ۔ اور تیسری شرط کیا تھی؟ علی ولی اللہ۔ غور کیا آپ نے؟ 1,24,000 انبیاء کو جب تک ولایت کا کلمہ نہیں پڑھوایا نبوت نہیں دی گئی۔ ایک مرحلہ ہے، جا کر قرآن سے پوچھئے، جا کر ہمیں نے بتایا نہیں، جا کر دیکھیے گا تفسیر ثعلبی میں ثعلبی کیا لکھتے ہیں کہ جب 3 شرطیں پوری کی گئیں تب اس کے بعد ان کو منصب ولایت، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 شرطیں، 3 کلمے، الوہیت، نبوت اور ولایت۔ اب مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھاؤ اور ان سے قسم کھلواؤ، یہ بتاؤ کلمے کئے ہیں؟ بھائی ہم کو تم بتاؤ کلمے کئے ہیں؟ سروں پر قرآن رکھیے، قسم کھلوائیے، کلمے کئے ہیں؟ اگر قرآن کلمہ شہادتین کی تائید کر دے تو ہم 2 کلمے پڑھیں گے، اگر جمع کا صیغہ استعمال کر کے بے شہاداتہم کہہ دے تو پھر تیسرا کلمہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور کیا آپ نے؟ تو آئیے، میں نے کہا نہیں، ہم نے تو سمجھا ہے سورہ معارج قرآن مجید کا 70 نمبر سورہ ہے، جا کر دیکھئے گا اطمینان سے گھر کے اوپر 33 نمبر آئے تھے، کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین ہم، وہ لوگ بے شہاداتہم قائمون، جو کم سے کم 3 شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ اب مسلمان بتاؤ، پہلی شہادت لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت محمد رسول اللہ، تیسری شہادت کون ہے؟ جا کر دیکھیے گا 34ویں آیت چھوڑ دیجئے گا، 34ویں آیت چھوڑیے گا، 33ویں میں نے بتائی، 34ویں چھوڑیے گا، اس کے بعد 35ویں میں پھر چلے جائے گا۔ 34ویں آیت میں کہ جو نماز کو قائم کرتے اور حفاظت کرتے، اور 35ویں آیت میں کہا ہے کہ یہ لوگ جنت میں مکرم ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ یعنی جن کے 3 کلمے ہوں گے وہ مکرم ہوں گے۔ اور کیا آپ نے؟ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یہ ولایت کی عظمت ہے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے، اب وہ دیکھیے اگر ہے ولایت تو پھر قرآن میں دکھائیے، میں قرآن میں دکھائیے ولایت کو، کہاں لکھی ہے ولایت؟ میں نے کہا اچھا اب نبوت کو دکھائیے، کہاں ہے قرآن میں؟ تو کہنے نبوت کہا ہے، محمد رسول اللہ ہے قرآن میں۔ میں نے کہا جی بتائیے کہاں ہے؟ کہنے کہ دیکھیے وہ سورہ 48 نمبر سورہ ہے، سورہ فتح، اور اس کی آیت شاید 29 نمبر، میرے ذہن میں اگر کام کر رہا ہے صحیح،
29 نمبر آئے تھے. کہا دیکھیے اس میں نہیں لکھا محمد رسول اللہ. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے محمد رسول اللہ لکھا ہے. اب آپ بتائیے. دیکھیے جواب ہر ایک ہے. اچھا میں نے مانا کہ 48 نمبر سورہ فتح میں ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ بتائیے یہ سورہ نازل کب ہوا؟ مکی ہے یا مدنی ہے؟ کب نازل ہوا؟ کہنے لگا حضور یہ مدنی ہے. میں نے آیا کب؟ کہا فتح مکہ کے بعد آیا. میں نے کہا کم سے کم 6 ہجری میں آیا. کہنے لگا جی. تو میں نے کہا جو 19 سال گزر گئے ہیں اس وقت تک تو محمد رسول اللہ کہاں سے کہتے تھے؟ بھائی 19 سال تم نے کیسے کہا محمد رسول اللہ؟ ارے یہ تو 6 ہجری میں آیا ہے. اور کیا آپ نے یہ 6 ہجری میں آیا ہے. ابھی تک 19 سال تک تم کیسے کہہ رہے تھے؟ تو یاد رکھو جب تم سے حدیث کی بات کی جائے تو قرآن کی بات کرتے ہو, جب قرآن کی بات کی جائے تو حدیث پہ آتے ہو. گویا تم اپنی منافقت کو بتلاتے ہو. نہ تم حدیث کو مانتے ہو نہ تم قرآن کو مانتے ہو. اسی لیے شہزادی گئی تھی. شہزادی دربار میں جو گئی تھی وہ باغ لینے نہیں گئی تھی. جملے بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے آ جاتے ہیں. وہ اس لیے نہیں گئی تھی باغ لینے کے لیے ہے نا کہ باغ جو ہے وہاں جا کر لے لیں گے. نہیں, وہ جو ایک حدیث ٹوٹی ہوئی رکھی گئی تھی نا کہ ہم انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث چھوڑتے, اس کا جواب قرآن سے دینے کے لیے گئی تھی ہے نا. اب ایک جملہ کہتا چلو دیکھیے اب آ گئی ہے اور باغ کی بات ہے نا. دیکھیے میں کل بھی اتفاق سے بات کر رہا تھا, وہ بقرعید کی بات کر رہا تھا, کیونکہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے میں کچھ لطف بھی آتا ہے کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ جلدی سمجھ جاتے ہیں. یہ باغ دیکھیے باغ کو ذہن میں رکھیے گا. باغ ایسا ہے جب بقرعید میں بکرے لے آئے جاتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بکرے جلدی لے آتے ہیں ہے نا. کچھ لوگوں کے ہاں جو چھوٹے چھوٹے سے اپنا سجائے ہوتے ہیں, باغیچے بنائے ہوتے ہیں, وہ لوگ دیر میں لاتے ہیں. ان سے پوچھو تم بکرا دیر میں کیوں لاتے ہو؟ کہا بکرا باغ کھا جاتا ہے. صلوات پڑھ دی محمد والے محمد پر. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دی محمد والے محمد. سمجھ گئے؟ دیکھیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم کو دین کو اور شریعت کو سمجھ گئے لینا چاہیے قرآن کریم سے. سمجھ گئے؟ ابھی جتنے حاجی گئے ماشاءاللہ سے سب کنکریاں مار کے آئے ہیں. اگر کوئی کنکری مارے بغیر آ گیا تو ہر مولوی اس کو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے گا تمہارا حج کمپلیٹ نہیں ہے. سارے مولوی لکھ کر دیں گے تمہارا حج کمپلیٹ نہیں. کیوں؟ کہا تم نے مارا نہیں تھا. وہ کہنے لگا ارے توبہ کرو توبہ, میں حج کرنے گیا تھا, مار پیٹ کرنے تھوڑی گیا تھا. بھائی میں حج کرنے گیا تھا, مار پیٹ کرنے نہیں گیا تھا. کہا نہیں اس میں ہو رہا ہے. کہا نہیں ہم عبادت کے دوران مار پیٹ نہیں کرتے. پوچھئے مولویوں سے. اچھا حج میں کسی بھی مولوی سے پوچھئے گا تو وہ مولوی یہ بتائے گا حج جو ہے وہ عبادت ہے کہ جہاں سب کو جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے, چومنا ہے. سمجھ گئے؟ چومنا ہے اور اس کے بعد صحیح کرنا ہے اور اس کے بعد قربانی دینا ہے اور رمی یعنی وہ پتھر کنکریاں مارنا ہے. اور اطمینان سے سمیٹ کے سوچئے آپ, اگر اتنی باتیں میں نے لیں کچھ سیکنڈ لیے, اگر میں اس کو ریڈیوس کروں اور شارٹ کروں
تو شارٹ کرنے میں بات یہ آئے گی کہ حج اس عبادت کا نام ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کو چوما جاتا ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس کو مارا جاتا ہے۔ فنش؟ بتائیے میں نے صحیح کیا؟ حج اس عبادت کا نام ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو چوما جاتا ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس کو مارا جاتا ہے۔ تو سارے مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھ کے قسم کھلوائیے کہ کئے کو مار کے آتے ہو، کئے کو چوم کے آتے ہو۔ صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد۔ اب میں نہیں باتیں کہوں گا، ساری باتیں میں کہہ دوں۔ اب فگر اللہ نے ٹکرائے، اللہ نے فگر کو ٹکرایا، سمجھ گئے؟ یہ نظام ہے، سمجھ گئے؟ اب آئیے ایک بات، میں نے اس دن کہا تھا نا، مولا کائنات کو خالق کائنات اپنے گھر میں لایا۔ ولادت کہاں ہوئی مولا کی؟ خانہ کعبہ میں ہوئی، سمجھ گئے؟ اس کے بعد بڑی کوشش کی گئی کہ وہ جو نشان ہے اس کو مٹایا جائے، طاقتیں صرف ہو گئیں، صدیاں گزر گئیں، لیکن مٹ نہ سکا۔ اب لکھنا شروع کیا گیا کہ جناب والا یہ جو نشان ہے، یہ دیکھیے ولادت کا نشان اب تک باقی ہے۔ تو سب نے ہم کو جھٹلانا شروع کیا، کہا یہ ولادت کا نشان تھوڑی ہے، یہ ولادت کا نشان۔ میں نے کہا حضور فرمائے بھی یہ کس کا نشان ہے؟ کہنے ہم سے واقعہ سن لیجئے۔ میں نے کہا جی بیان فرمائیے۔ کہنے کہ ولادت کا نشان تھوڑی ہے، اللہ کا رسول ایک دن خانہ کعبہ میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا، اللہ کا رسول تسبیح بھول گیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے پیغمبر اسلام۔ جب پیغمبر اسلام نکل گئے تو اب اس کے بعد تسبیح کا دل گھبرایا۔ جب تسبیح کا دل گھبرایا تو پھر دیوار پھٹی، تسبیح نکل کے رسول کے دست مبارک تک پہنچ گئی۔ اور کیا آپ نے؟ میں نے کہا اچھا جناب والا، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ یہ علی کی پیدائش کا نشان نہیں ہے، رسول کی بھول کا نشان ہے نا؟ یہ رسول کی بھول کا نشان ہے، علی کی پیدائش کا نشان تھوڑی ہے۔ تو اب ایک بات تو آپ نے بتا دی بھائی، دیکھیے جہاں عصمت نہیں ہوگی وہاں نبی بھولتا ہوا نظر آئے گا۔ اب بات کلیئر کر دی، ہمارے بھائی نے ہم کو بتایا کہ رسول بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ رسول اللہ کیا ہے؟ بھول جاتے ہیں، یعنی بھول جاتے رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، بھول جاتے ہوں گے، آپ فرما رہے ہیں، میں مانے لیتا ہوں، ہمیں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا آپ فرمائیں اس پہ ہم راضی ہیں۔ اب رسول اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ بھول جاتے ہیں تو اب آپ غور کیجئے کہ شفاعت کون کرے گا؟ شافع محشر کون ہے؟ جب جھوم جھوم کے نعت پڑھی جائے گی اور اس میں کہا جائے گا شافع محشر کون ہے؟ محمد ہیں، ہر ایک ان سے شفاعت طلب کرے گا۔ تو اب آؤ، اب ہم تم کو واقعہ سناتے ہیں۔ ابھی تم نے واقعہ سنا، بہت جملہ سنیے گا، تم نے ہم کو واقعہ سنایا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم راضی ہیں، اب ہمارا واقعہ سنو۔ اب قیامت کا منظر ہے، حشر کا میدان ہے، رسول بیچ میں ہیں، ان کی امت چاروں طرف گھیرے کھڑی ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجئے، یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجئے، یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجئے۔ تو عجب نہیں رسول کہیں، بہت توجہ کیجئے گا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بہت توجہ کیجئے گا
بھائی سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے. تو ایک دفعہ پاس سے آواز آئی یا رسول اللہ یہ سب تو 1400 سال بعد والے ہیں، یہ سب 1400 سال بعد والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ والے ہیں. جملہ سنیے گا، اب میرا واقعہ سنو. جب یہ کہا جائے گا کہ یہ سب 1400 سال بعد والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ والے ہیں، تو پلٹ کے رسول بھی جواب دیں گے جب میں ہاتھ والی بھول گیا تو ساتھ والوں کو کیسے یاد رکھوں. اور کیا آپ نے جب ہاتھ والی بھول گئے تو ساتھ والے کہاں سے یاد رہیں گے؟ بھائی دیکھیے مسائل سب ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ واقعات ہیں تو میرے پاس بھی کچھ واقعات رکھے ہوئے ہیں. سمجھ گئے؟ آپ غور کر کے دیکھیے، اور جو واقعہ میرا ہوگا وہ آپ کے مطابق ہی آئے گا. اور کیا آپ نے تو میں نے کہا نہیں کہ جیسے قربانی ہے وہ ابراہیم کا عمل تھا، اسی طریقے سے آپ غور کیجئے کہ جتنی بھی دشمنی ہے، میں نے کہا نہیں وہ صرف مولا کی ذات سے ہے، مولا سے. یہ علی علی بیچ میں علی علی، بس انہی کی ذات سے دشمنی ساری بڑھتی چلی جا رہی. ایک بات آپ سوچئے کہ علی سے بھی ان کو دشمنی ہے نا. اچھا وہ تو سب جاننے والا تھا نا، اس کو تو سب معلوم تھا کیا کیا ہونا ہے، چاروں طرف سے جکڑ کے رکھا. سمجھ گئے؟ اب میں نے کہا نہیں فگر سب آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، گنتی آتی ہے نا آپ لوگوں کو، سب ماشاءاللہ سے گنتی سے آشنا ہے، سب گنتی جانتے ہیں، سب بالکل آمادہ ہیں. آپ بتائیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کتنا اہتمام ہوا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کتنا اہتمام ہوا؟ معصوم نبیوں نے پتھر اٹھائے ہیں. سمجھ گئے؟ معصوم نبیوں نے پتھر اٹھا کے اس کو تعمیر کیا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ تعمیر ہوا. بہت بات کو سمیٹے دیتا ہوں، بالکل 2 جملوں میں بات کو لے آتا ہوں. سمیٹ کے خانہ کعبہ تعمیر ہوا. یہ اللہ اپنا گھر بنوا رہا تھا نا، اللہ اپنا گھر بنوا رہا تھا نا. یہ اپنا گھر آج اگر ایک مولوی ذرا سا اچھا بنا لے، ہنگامہ مچ جاتا ہے. اور کیا آپ نے تو پریشانی ہو جاتی. اللہ کتنا اہتمام سے اپنا گھر بنا رہا ہے. اے پروردگار اپنا گھر بنوا رہے. کہا میرا گھر تھوڑی ہے، یہ تو علی کا سچا خانہ ہے. اگر میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے آگے رہنا نہیں، کہیں پر بھی میں بنا لیتا، منسوب کر لیتا. ہم بنا جو رہے ہیں وہ علی کا زچا خانہ بنا رہے ہیں. بس 2 جملے سن لیجئے گا، بات کو روک دوں گا. علی کا زچا خانہ بن رہا ہے. اللہ نے انتظام کیا کہ مسلمانوں تم کو علی سے چڑ ہے تو جہاں علی پیدا ہوں گے وہاں کے چکر لگواؤں گا. ابھی نہیں، ابھی بات نہیں ہوئی، بات ابھی نہیں ہوئی. ابھی بات نہیں ہوئی ہے مکمل، بہت توجہ کیجئے گا. بہت ہلکے سے جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. تم کو علی سے بغض ہے تو تمہاری عبادت بغیر طواف کعبہ پوری ہونے نہیں دوں گا. اور تم کو جتوں سے محبت ہے اتنوں کو پٹواؤں گا. جس سے نفرت ہے اس کے زچا خانے کے چکر لگواؤں گا، اور جس سے محبت ہے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
آخری جملہ بات ختم. یاد رکھو مسلمانوں، اگر پوری دنیا علی کو چھوڑ دے، اگر پوری دنیا علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں ہے. پھر جملہ سنو، اگر پوری دنیا علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، اور اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا بچتا کچھ نہیں ہے. ذرا باہر والے بھی صلوات کا ثواب لے لیا کریں. مسئلہ صرف 2 جملوں میں ٹکا ہے. مولا کا کچھ نہیں جائے گا. اگر تم نے چھوڑ دیا تو تمہارا کچھ نہیں بچے گا. یہ ہے ولایت کی عظمت. دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو اور بہت سوچ لو، تمہاری نگاہوں کی حقیقت کیا ہے، تمہاری نگاہوں کی بساط کیا ہے، تمہاری نگاہوں کی حیثیت کیا ہے. تم اگر چننے کے لیے آتے ہو، منتخب کرنے کے لیے آتے ہو، سبھاسد نہیں چن پاتے ٹھیک سے، ناراض ہو جاتے ہو، ہماری نالی اس نے نہیں بنوائی، ہمارے دروازے کے آگے کا کوڑا نہیں اس نے ہٹوایا، ہماری طرف اس نے بورنگ نہیں کروائی، تو تم سبھاسد تو بنا نہیں پاتے. اور کیا اس سے ناراض ہو جاتے ہو کہ صاحب ہم نے، ارے بھیا میں نے آ کے نہیں چنا تھا، تم نے خود بنایا تھا. میں نے کہا یہی تمہاری نگاہ اور نگاہ قدرت میں فرق ہے. بس ایک جملہ اور کہتا چلوں بھئی، کیا بتاؤں، یہ فضائل امیر المومنین کی بات ہے، ایک پر ایک جملہ نکلتا چلا آتا ہے. کیا بتاؤں کہ یہ تمہاری نگاہ تھی، وہ نگاہ قدرت تھی. تمہاری نگاہ نے دیکھا، اس کو بنایا جس نے تمہارا کھرنجا نہیں لگایا، جس نے تمہارا کوڑا نہیں اٹھوایا، جس نے تمہارے دروازے کے آگے بورنگ نہیں کروائی. اسی لیے خالق نے کہا کہ تم کسی کو نہ بنانا، ہم چن کے بھیجیں گے. تم جس کو بناؤ گے وہ یہاں کام نہیں آئے گا، نہ وہاں کام آئے گا. ہم جس کو بنائیں گے وہ وہاں بھی کام آئے گا، یہاں بھی کام آئے گا. کہ اب کی فل اسٹاپ لگا دیتا ہوں. بس یاد رکھو، ایسوں سے کیا توقع کرو گے جو نبی کے پکارنے پہ نہ آیا ہو، مسلمان کے پکارنے پہ خاک آئے گا. عزیزو بس اب نہیں بڑھوں گا، کیونکہ آج 7 محرم کا سورج آسمان پر نظر آ چکا ہے، اور آج کی تاریخ کئی معنوں میں خصوصیت رکھتی ہے. آج کی تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے. بندش آب نہیں ہے، قحط آب ہے. آج سے قیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا تھا. ننھے ننھے بچے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، صدائیں بلند کر رہے ہیں. اور ایک اور خصوصیت ہے،
آج 7 محرم ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ آج کی تاریخ کو شہزادے قاسم سے منسوب کر کے رکھا ہے. آج کی تاریخ مہندی سے منسوب ہے. ان کی عقلوں پر پتھر پڑے ہیں کہ جو تبرکات اعضاء کی توہین کرتے ہیں. دعا کرتے رہا کیجئے ایسے افراد کے لیے. اگر اصلاح کے لائق ہے تو اصلاح ہو جائے، ورنہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. جناب قاسم کے عقد سے منسوب ہے. دیکھیں گے مہندی کا جلوس. اور آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب آپ سب مل کر ایک دولہا کا پرسہ ایک دلہن کو دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم لوگ ایک بات بتاؤ سب لوگ مل کے، کہ تم لوگوں نے اپنے بچوں کی بازوؤں پہ اور گردنوں میں تعویذ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے؟ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے بتائے مجھ کو. سب نے تعویذ باندھا ہے؟ سب نے تعویذ کسی نے گلے میں ڈال رکھا ہے، کسی نے بازو پہ باندھ رکھا ہوا ہے. ہر ایک اپنے بچے کی حفاظت کی خاطر تعویذ ڈالتا ہے یا باندھتا ہے. لیکن اللہ اکبر، 28 صفر کو امام حسن نے اپنے بچے کے بازو پہ جو تعویذ باندھا، عزاداران امام علوم، کل امام حسین کا پرسہ دیا تھا آپ نے، ہے نا؟ امام حسین کو پرسہ دیا تھا علی اکبر کا. لیکن آج میں ایک جملہ اور آپ سے کہہ دیتا ہوں. امام حسین شہزادے قاسم کو بہت چاہتے تھے. ابھی مصائب بیان کروں گا، بہت دیر پڑھوں گا، اطمینان سے مصائب پڑھوں گا، کوئی کمی نہیں آنے دوں گا مصائب میں، کیونکہ میں اس بیوہ سے کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہوں. کتنے گھنٹے بچے ہیں اس عزاخانے میں؟ 2 گھنٹے بچے ہیں. 1 گھنٹہ 8 کا اور 1 گھنٹہ 9 کا. عزادارو، ابھی تو پرسہ دینا شروع کیا تھا. جزاکم اللہ. کس انداز سے ایک ایک ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے. بہت مصیبت کا مقام ہے. لیکن ماں نے شب عاشور اپنے بچوں کو بٹھا کر کس طریقے سے کہا. وہ وقت آیا کہ جب دیکھا جناب قاسم بیٹھے ہوئے ہیں. اے قاسم، تم چچا کے پاس نہیں گئے؟ کہا اماں ہم اب چچا کے پاس گئے تھے، چچا ہم کو مرنے کی اجازت نہیں دیتے. قاسم جاتے ہیں، امام حسین چہرے کو دیکھتے ہیں. تم میرے بھائی کی نشانی ہو. جب بھائی کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہوں میں تم کو دیکھ لیتا ہوں، میں تم کو کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ قاسم آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بس عزاداران امام علوم، شہزادے قاسم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھنے کے بعد انہوں نے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا. اب جو بازو پہ ہاتھ رکھا تعویذ سے ہاتھ ٹکرا گیا. جلدی سے تعویذ کو کھولا. اب جو پڑھنا شروع کیا، کیا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر؟ اے میرے لال قاسم، جب تم اس تعویذ کو کھولو گے تو میرا بھائی حسین نرغہ آدھا میں گھر چکا ہوگا. اے قاسم، میں نہ ہوں گا لیکن میری طرف سے اپنے چچا کے اوپر جان کو نثار کر دینا. یہ کون قاسم ہے؟ یہ وہی قاسم ہے یہ وہی قاسم ہے کہ جب شب عاشور حسین نے شہید ہونے والوں کے نام کو پڑھنا شروع کیا. شہزادے قاسم کا اس میں نام نہیں تھا. شہزادے قاسم نے جب اپنے نام کو نہیں سنا، آواز دی کھڑے ہو کر، اے چچا، کہ کل میں شہید نہیں ہوں گا؟ کیا سوال تھا؟ بیٹا شہد تمہارے سامنے کیسی ہے؟ کہا چچا شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ وہ قاسم
جیسے ہی تعویذ کو پڑھا خوشی میں جھومنے لگے، چچا کے سامنے آئے، اب چچا سے کہا کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے آئے۔ بعض تواریخ نے لکھا ہے کہ قاسم کا عمر 12 سال کی تھی، علامہ مجلسی نے 15 سال لکھی ہے، لیکن میں اس عمر کے اختلاف میں نہیں جاتا ہوں۔ لیکن جب آنے کے بعد قاسم نے اس بابا کے خط کو اپنے چچا کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جو حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا، پڑھنا شروع کیا۔ بس عزادارو، اب ہر تاریخ میں نے پڑھا، ہر جگہ میں نے پڑھا، کئی کتابوں میں نے دیکھ کر پڑھا۔ اے عزادارو، بھائی کی تحریر کو دیکھا، قاسم کو سینے سے لگایا، رونا شروع کر دیا۔ کل علی اکبر کو بھیجا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں پڑھا کہ حسین روئے تھے، لیکن جب قاسم کو بھیجنے لگے سینے سے لگایا، رونا شروع کیا۔ اے قاسم، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداران معلوم، خوب قاسم سے روئے، اور رونے کے بعد ایک دفعہ آپ بلند ہوئے اور کہنے لگے، قاسم، اگر تمہارے بابا نے تم سے وصیت کی ہے تو میرے بھیا نے مجھ سے بھی وصیت کی تھی۔ ہاتھ پکڑا قاسم کا، لے کے خیمے میں پہنچے، آواز دی، زینب، کیا قاسم کا کوئی نیا لباس ہے؟ جناب ام فروہ نے انکار کیا، کہا جاؤ تبرکات کا صندوقچہ لے کے آؤ۔ تبرکات کا صندوقچہ لایا گیا۔ عزادارو، اب قاسم کے دولہا بننے کا کام شروع ہوا۔ کیسے دولہا بنائے گئے؟ امام حسن کی قبا اٹھائی گئی، وہ قاسم کو پہنائی گئی، امام حسن کا امامہ پہنایا، امام حسن کا لباس پہنایا۔ جب دولہا بن گئے تو کہا فاطمہ کبریٰ کو لاؤ۔ عزادارو، یہ قیامت کا منظر ہے۔ شہزادی آئی، عباس موجود ہے، زینب موجود ہے، جناب فروہ موجود ہیں، عقد ہو گیا۔ اس کے بعد فاطمہ کو قاسم کے حوالے کیا گیا۔ جناب زینب بیٹھی ہیں، امام حسین خیمے سے باہر نکلے۔ ایک دفعہ جناب قاسم مخاطب ہوئے جناب زینب کی طرف، پھوپھی اماں سے مخاطب ہوئے، اماں، چچا نے اپنی وصیت پوری کر دی، چچا نے اپنی وصیت پوری کر دی۔ اماں، اب ہم بابا کی وصیت پوری کرنے جا رہے ہیں، بابا کی وصیت پہ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ اماں، میری امانت کو سنبھالیے، یہ کہہ کر شہزادی فاطمہ کبریٰ کو حوالے کیا، جانے لگے۔ جیسے ہی جانے لگے، شہزادی نے آواز دی، قاسم، آپ جائیے، میں آپ کو روکتی نہیں ہوں، آپ جائیے، میں آپ کو روکتی نہیں ہوں، لیکن اتنا بتاتے جائیے کہ جب آپ چلے جائیں گے، شہید ہوں گے، اور ہم کربلا سے جائیں گے تو ہم آپ کو پہچانیں گے کیسے؟ ارے کوئی نشانی دے دیجئے۔ قاسم جھکے، ابا کا ٹکڑا پاڑا، کبریٰ کے حوالے کیا، کہ اگر لباس بچ جائے تو اس ٹکڑے سے پہچان لینا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ کبریٰ کے صدقے میں سب کا سہاگ باقی رہے۔ عزاداران امام مظلوم، شہزادی کبریٰ نے اس ٹکڑے کو لیا، لینے کے بعد رکھا۔ قاسم باہر نکلے، قاسم جب باہر نکلے، چچا نے بھتیجے کو دیکھا، اس کے بعد رخصت کیا۔ کس انداز سے رخصت کیا میں نہیں بیان کر سکتا۔ گھوڑے پر بٹھایا، تلوار لگائی، اس کے بعد قاسم کو جھکایا۔ جیسے ہی قاسم جھکے، ایک دفعہ چچا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، گریبان پھاڑ دیا۔ اے آقا، یہ کیا کیا؟ اے آقا، یہ کیا کیا؟ کہ چاہتا ہوں جب میدان میں جائے گریبان چاک ہو تو سب سمجھ جائے یہ یتیم ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے۔
ابھی جناب قاسم کی شبی آئے گی، ابھی ذوالجلال آئے گا، ابھی خواتین یہ بیٹھی ہوئی ہے نا عزادارہ نہیں معلوم، ابھی اس جو مہندی کی نظر ہوتی ہے اس میں مہندی بھی رکھی جاتی ہے، چوڑیاں بھی ہوتی ہے نا، لیکن عزاداروں ہر ایک بھی اس میں سے مہندی بھی اٹھاتی ہے، اس میں سے چوڑی بھی لیتی ہے۔ ارے تبرک ہے قاسم کا، ارے قبرا کے صدقے میں ہماری بیٹیوں کا نکاح ہو۔ جزاکم اللہ۔ قاسم میدان کی طرف چلے، ایک ایک جملہ میں پڑھ رہا ہوں، کتابوں کا پڑھا ہوا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کیا منظر دیکھا کہ قیام حسینی کی طرف سے ایک چاند نکلا، ایک چاند نکلا جو لشکر یزیدی میں آیا اور آنے کے بعد اسی میں سما گیا۔ قاسم کی تلوار چل رہی تھی، اللہ اکبر کیا انداز سے قاسم نے جو رز پڑھے ہیں، اللہ اکبر کیا رزز پڑھے ہیں، اس انداز سے پڑھے میں علی کا پوتا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ کون ہے؟ دشمن بھاگا، دشمن پسپا ہوا۔ جناب عباس نے آواز بلند کی پسر سعد کیا اب جوان تمہارے پاس نہیں ہے؟ وہ شجاعت کا جوہر دکھا رہے۔ یہ سب حمید ابن مسلم کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قاسم وہ شدید جنگ کر رہے تھے، اللہ اکبر بہت زبردست جنگ کی جناب قاسم نے۔ جب اب کوئی آنے کے لیے سامنے تیار نہیں تھا، ایک دفعہ پسر سعد مخاطب ہوتا ہے، ایک پہلوان تھا شام کا، ارزق شامی، اس سے کہنے لگا جاؤ، جانے کے بعد اس کا سر لے کے آؤ۔ ارزق شامی ناراض ہو گیا، کہلا تم میری توہین کرتے ہو؟ کہ تمہاری توہین کس بات کی؟ کہ تم کو نہیں معلوم شام والے جانتے ہیں کہ جب 1000 کی فوج ہوتی ہے تب میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں، میں ایک تنہا بچے کے مقابلے میں جاؤں گا لڑنے کے لیے؟ کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ کس طریقے سے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، علی کا پوتا ہے، دیکھ رہے ہو کس طریقے سے یہ ایک ایک بچہ کئی ہزار کو مارنے کی قوت رکھتا ہے، ان کے شیر کے، ان کی ماؤں کے شیر کا اثر ہے۔ جیسے کہا ایک دفعہ ارزق شامی نے ہمارے 4 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیج دے، بچے کا سر لے آئیں گے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا جاؤ، جانے کے بعد بچے کا سر لے کے آؤ۔ اس کا بڑا بیٹا شجاعت کے عالم میں جھومتا ہوا چلا، جیسے ہی جھومتا ہوا چلا آیا قاسم کے مقابلے میں، قاسم نے وہ وار کیا، 2 حصوں میں بٹ گیا، اور اس کے بعد قاسم نے اس کو اچھال دیا۔ پڑھ کے آیا ہوں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اچھال دیا اس کے سامنے۔ اب سوچئے آپ کسی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کے لاشے کو اچھال دیا جائے، اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا۔ تیسرا بیٹا آیا، قاسم نے اس تیسرے بیٹے کو واصل جہنم کیا۔ چوتھا بیٹا آیا، اس کو واصل جہنم۔ اب تو ارزق کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں تلوار لی، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، لینے کے بعد جھپٹا جناب قاسم کے اوپر۔ لیکن اللہ اکبر ادھر جناب عباس داد دے رہے ہیں، تحسین دے رہے ہیں، شاباش قاسم شاباش، واہ قاسم خواہ، مرحبا مرحبا قاسم کر رہے ہیں۔ ادھر جیسے ہی وہ آیا اس نے آ کر شہزادے قاسم پہ حملہ کیا، لیکن علی و فاطمہ کے پوتے نے بڑی تیزی کے ساتھ عباس کے شاگرد نے اس پہلوان کو بھی واصل جہنم پہنچا دیا۔ پہنچ گیا وہ بھی واصل۔ دہشت کا عالم، سناٹا چھایا ہوا ہے لشکر یزید میں، کسی کی جرت نہیں۔ پھر شہزادے قاسم نے رجس پڑھا اور اس کے بعد کہا تم میرے چچا سے مقابلے کے لیے ان کا سر لینے کے لیے آ رہے ہو، بہت بہادری سے۔ اللہ اکبر، جناب قاسم جنگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ظالموں نے مشورہ کیا کہ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، دھوکہ دو، سامنے سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ بس عزادارو دھوکہ دیا گیا۔ ایک شخص نے چھپ کر لہجہ مارا، داہنی جانب لگا، قاسم سنبھل نہ سکے، دوسرے نے تلوار مار دی۔ بس عزاداروں بڑا غضب ہو گیا، قاسم زین پہ سنبھل نہ سکے، چچا کو آواز دی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ ارے بھتیجے کی آواز کو سنا، حسین نے تلوار کو نکالا، چاہتے تھے قاسم کے قاتل کو مارے، لیکن ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا جسم عطا۔ اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے۔
جزاکم اللہ. حمید ابن مسلم کے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا جب حسین تلوار لے کے میدان کی طرف آئے ہیں تو دشمن بھاگا ہے. میں نے دیکھا, حمید ابن مسلم کہتا ہے میں لشکر یزید میں تھا, میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بچے کے سینے کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ رہی تھی, کس طریقے سے پسلیاں ٹوٹ رہی تھی. عزادارو قاسم چچا کو مدد کے لیے بلا رہے, یا امہ درکنی, اے چچا مدد کیجئے. بس عزادارو مجلس ختم ہو رہی ہے. امام حسین قاسم کے سرہانے پہنچے, آنکھوں میں آنسو آئے, رونا شروع کیا. قاسم تمہارے چچا پر بڑا شاق ہے کہ تم مدد کو بلاتے رہے, تمہارا چچا نہیں پہنچ پایا. امام حسین بیٹھ گئے. اب بعض روایات کے مطابق سینے سے سینہ ملایا, زمین پر خط دے رہے تھے, لیکن بعض روایات کے مطابق قاسم کا لاشا پامال ایسے ہوا کہ جس میں اتھر کے ٹکڑے ہو گئے. حسین نے ابا کو بچھایا, لاش قاسم کو رکھا. بس جزاکم اللہ, اللہ ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے, بی بی سب کو جزا دے اور رونے کی قوت عطا کرے کہ آپ ماتم کر سکے حسین مظلوم کا. عزادارو پرسہ دینا ہے نا, اب پرسہ دینا ہے خیمے میں. عزادارو تم تصور کر کے بتاؤ کہ جب شہزادے قاسم کا لاشا لے کر حسین چلے ہوں گے تو کیا سوچا ہوگا, خیمے میں اس بیٹی کے سامنے کیسے جائے جس بیٹی کا ابھی نکاح کیا تھا. کیا لگ رہا ہوگا, کیا کیفیت رہی ہوگی. جزاکم اللہ. بس عزادارو دو چار جملے بچے ہیں, مجلس مکمل ہو رہی ہے. مظلوم کربلا کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی, کیا عالم ہوا ہوگا. ہاں عزادارو امام حسین شہزادے قاسم کا لاشا لیے ہوئے خیمے میں پہنچے. بس مجلس ختم ہو گئی. خیمے میں پہنچے, لاشے کو رکھا. جیسے ہی لاشا آتا تھا نا تو جو اس کی ماں ہوتی تھی وہ آگے آ کے بیٹھتی تھی, ساری بیویاں گھیر کے اس کی ماں کو پرسا دیتی تھی. جیسے ہی آئی ہوں گی ام فروا آئی ہوں گی, آنے کے بعد بیبیوں نے کہا ہوگا فروا اپنے بیٹے کا پرسا لو, فروا اپنے بیٹے کا پرسا لو. میرا دل یہ کہتا ہے, میں نے پڑھا نہیں ہے, میرا دل یہ کہتا ہے جناب فروا نے کہا ہوگا اے بیبیوں ہم کو پرسا نہ دو, چلو کبرا کے پاس چلو. ارے اس کا دولہا مر گیا, کبرا بیوہ ہو گئی. ایک جملہ مجلس ختم, اس کے بعد قاسم کی شبیہ آئے گی, قاسم کا ماتم ہوگا. ہائے کبرا, ہائے دولہا. ایک جملہ. جیسے ہی سب بیبیاں کبرا کی طرف بڑھی ہوں گی, کبرا نے کہا ہوگا ہم کو پرسا نہ دو, جانماز کو بچھایا ہوگا. دادی ایک دلہن کو زندہ کر چکی ہے, مدینے کا رخ کیا ہوگا, 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی, مدینے کا رخ کیا. اے دادی یہودی کی دلہن کو زندہ کیا, کربلا میں دولہا مر گیا, دولہا زندہ ہو. واہ قاسمہ, واہ قاسمہ. ہائے